جیسے ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر نظر ڈالیں تو سبھی صفات ایک سے ایک بہتر ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ ہیں، لیکن ان اعلیٰ صفات میں بھی وہ اف اور درگزر، تحمل اور برداشت، جو صفات بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا ہے؟ عملی قرآن ہے۔ اسلام کے اندر ایک ایک فعل، ہر حکم، ہر تلقین تو اس کی تہ میں ایثار اور قربانی ہی نظر آئی۔ اللہ کو تین چیزیں بہت پسند ہیں مسلمان کی، مومن کی: کسی غلام کی رہائی، کسی قیدی کی رہائی جو جرمانہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم اس کا جرمانہ ادا کر دیں تو اسے رہائی مل جائے، تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے یہ بات۔ دوسری، کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، کسی مقروض کو اس کے قرض سے نجات دلا دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا، کسی مسافر کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب جو اللہ کو تین چیزیں بے پناہ پسند ہیں، انہی کو صرف دیکھ لیجیے۔ تینوں میں ایثار ہے، قربانی ہے، کہ ہم اپنی محنت کی کمائی دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ایثار اور قربانی میں فرق کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس فرض کر لیجئے 100 روپے ہیں، اس نے 50 اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیے، 50 کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو یہ ایثار ہو گیا۔ اور اگر کسی نے پورے کے پورے ہی 100 دوسرے کو دے دیے کہ میرا اللہ وارث ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ قربانی ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ تحمل سے برداشت کرتے ہیں، اف نہیں کرتے، ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ قربانی ہے، ایثار ہے۔ خود بھوکا رہ کے آپ پڑوسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ایثار اور قربانی۔ تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اسلام کی بیسس ایثار اور قربانی ہے، تو پھر اس کا اصول ملکیت سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم محنت کر کے پیسہ حاصل کرتے ہیں، اس پیسے سے جائیداد خریدتے ہیں، لیکن جہاں وہ جائیداد ہماری اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگی، وہ ہم دوسرے مسلمانوں کو دے دیتے ہیں۔ تو زمین بھی اسی طرح اسی اصول کے تحت آتی ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو ہم کاشت خود کرتے ہیں، صرف وہ ہم اپنی ملکیت میں رکھیں، باقی دوسروں کو دے دیں۔ یہ اصول ملکیت ہے۔ مکان جو ہمارے استعمال میں ہے، جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مکان جو ہے وہ ہم دوسرے کو دے دیں۔